کہ کیونکہ عمران خان نے ایک فوج کے ایک فرد کے اوپر، ایک آفیسر کے اوپر الزام لگایا، ساری فوج بدنام ہو رہی ہے. یعنی یہ مجھے ذرا حیرت ہے کہ کیا اس کے اوپر ڈی جی صاحب آپ نے توجہ دیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ میں اگر ایک جج کے اوپر کہوں کہ یہ جج 2 نمبر ہے، اس کا مطلب ساری جوڈیشری 2 نمبر ہے. اگر وہ کوئی کہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک کوئی کرپٹ آدمی ہے تو میں کہوں تم نے ساری پی ٹی آئی کو کرپٹ کہہ دیا. یہ کوئی اس میں کوئی لاجک ہے؟ آپ کے کورٹ مارشل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی غلطی کرتا ہے آفیسر تو کورٹ مارشل ہے. تو میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ ان تینوں لوگوں نے اس پہ پوری سازش کے تحت یہ کیا، تو یہ میرا رائٹ ہے. اور میں کوئی ایک عام شہری سے فرق ہوں کیونکہ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوں. میں السلام علیکم، گڈ ایوننگ. اور ایک نئی جو بھی اس وقت کی کہہ لیجیے کہ جو اپڈیٹس ہیں پاکستان کے حوالے سے، اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عمران خان کی جو آج کی سپیچ ہے، خطاب ہے، جو پرسوں ان کا خطاب تھا، اس میں ان کی چہرے کے اوپر تکلیف کے کافی آثار تھے. حالانکہ وہ بڑے حوصلے میں لگ رہے تھے، مگر وہ غنودگی بھی ان پہ طاری تھی، اور ظاہر سرجری گزری تھی. اور ہم سوچ سکتے ہیں، بلکہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اگلے دن تو شاید کوئی اس کے ٹراما سے تو خیر بہت عرصہ نہیں نکلتے، لیکن جو ایک فزیکل ٹراما بھی ہے اور اس کے جو دوائیوں کے اثرات ہیں، ان سے آپ 24-48 گھنٹوں میں تو نکل ہی نہیں پاتے. اور جس کو بہت سے جو دشمن عناصر ہیں، جو کم ظرف ہیں، جو بہت ہی کم عقل ہیں، وہ بڑے عجیب سے الفاظ میں بات کر رہے ہیں. دیٹ از سو سیڈ کہ ایسی ناکارہ سوچ سمجھ والی ریپرزنٹیشن اس وقت پاکستان کو میسر ہے کہ کوئی یعنی اتنا سا ان کے اندر وہ نہیں ہے، ڈیپتھ نہیں ہے. کہ سیاستدان تو بہت مشہور ہوتے ہیں کہ سیاسی الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، یعنی یہ اس قابل بھی نہیں ہے سیاسی جو ریپرزنٹیشن ہے جو اس گورنمنٹ میں ہے کہ وہ سیاسی طور پر ہی الفاظ استعمال کر لے. جو بھی کریں گے عجیب و غریب ہی کریں گے. اینی ویز، تو آج کا جو ان کا خطاب تھا، اس میں ان کے چہرے پہ رونق تھی. وہ جو ہے پہلے سے بہت بہتر لگ رہے تھے، گو کے پلاسٹر وغیرہ اسی طرح انہوں نے پاؤں سامنے رکھے ہوئے تھے کسی سٹول کے اوپر اور اسی طرح، لیکن بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ. اور آج انہوں نے جو بھی بات کی، وہ ایک بات میں سمجھتی ہوں یہ ریکارڈڈ رکھنا چاہیے اور اس کو بار بار سننا چاہیے. آج کا جو خطاب ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اس کو نصاب کی جو کتابیں ہیں لا اینڈ آرڈر کی، پولیس ڈپارٹمنٹ، ایف آئی اے اور جو آپ کی سیکرٹ سروس ہے، جو آپ کے وہ ہیں ڈیفنس ادارے ہیں، ان کی جتنی بھی کیڈٹ کالجز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر اور یہ جو لائرز کے، یہ جو لا کے جو ہیں آپ کے ادارے، ان سب میں یہ ان کا لیکچر کے طور پہ رکھ لینا چاہیے. یہ پاکستان کی ہسٹری کی ایک اتنی امپورٹنٹ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، یہ علیحدہ واقعات اور علیحدہ جو اس کے اوپر کامنٹس یا ان کی سٹوریز یا ان کی بیک گراؤنڈ یا ان کے اوپر پیش رفت، اس کی بجائے اگر یہ پورا ان کا خطاب رکھا جائے تو یہ اتنا کچھ بیان کرے گا. اس میں پورے پاکستان کا نظام کا نقشہ ہے، اس میں پورے پاکستان کی جو کلچر کی جو جو یہ جو ایک ان کی فیوڈلزم جو ہمارے ہاں اشرافیہ جس کو کہتے ہیں عمران خان، اس کا جو نظام ہے، اور جو اس کے انڈر جو ناانصافی کا نظام ہے، اور پھر جو اس کے انڈر جو انسانوں کی درگت بنی ہوئی ہے اور لاقانونیت، آئین سے باہر، قانون سے باہر جو ایک جنگل کے انداز میں لیکن رہنے کا دستور ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیوج اماؤنٹ میں ایک لاتعداد لوگوں کو بھاری تنخواہیں ملتی ہیں، ان کے بھاری جو ہے بینیفٹس ہوتے ہیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں، جو مزید ان کو سہولیات دی جاتی ہیں، ان کے جو فائدے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اس قدر زیادہ ہیں. اور کام وہ مطلب جس کو کہتے ہیں ٹکے گا نہیں کرنا، کام وہ ٹکے گا نہیں کرتے. کیسے نہیں کرتے؟ ایک دنیا کے سامنے، یعنی دنیا کے اخباروں میں چھپ گیا،
اور الجزیرہ کی بڑی وہ جو انسائٹ سٹوری ہوتی ہے اس کے اوپر پوری تفصیل آ گئی، بی بی سی آ گئی، الجزیرہ کی فوری نیوز تھی، سی این این کی نیوز آ گئی، امریکن وہ جو سیکرٹری ہیں اس کے ڈیفense کے، ان کا بیان آ گیا مذمت کا۔ ہمارے جو کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو ہیں، انہوں نے سب سے بہترین اور بڑے پورے، چونکہ کینیڈا اپنی جو ہے وہ اپنی ویلیوز کی بڑی پرائیڈ لیتا ہے، اور دنیا میں ایک ایسا کنٹری ہے کہ جو واقعتاً پیس کے اوپر لائک پیشن سے کام کرتا ہے، اور جس کا اپنا اندر کی جو کمیونٹی ہے وہ اتنی کنیکٹڈ ہے، ویل کنیکٹڈ ہے، اور اتنی سوشل ورک کی لائک عادی ہے، وہ اتنی والنٹیئر ورک کی عادی ہے، جس مرضی لیول پر ہو، یہ ان کے کلچر میں شامل ہے اور یہاں کے کلچر میں شامل ہے، اور یہاں پر ساری کمیونٹیز لٹرلی بغیر کسی بائس کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، ہوگا کہیں باریکی سے کہیں پہ موجود، لیکن اس کا اطلاق یوں سر عام نہیں ہوتا۔ جو یہاں کے جسٹن ٹروڈو ہیں، انہوں نے وہ جو ایک جینڈر کا جو ڈفرنس ہے اس کو بھی ختم کیا، اپنی 2 بار کی ٹرمز میں انہوں نے اس تناسب کو قائم رکھنے کی کوشش کی کہ 50% دونوں جینڈرز کے لوگوں کو رکھا جائے، اس بار تو بلکہ ایک خاتون کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنا بیان دیا ہے اس کے بارے میں، وہ اتنا کلیئرٹی کے ساتھ ہے، اس کے اندر ان کی کوئی ہیزیٹنس نہیں دکھائی دے رہی۔ ایسا لگا ہے کہ کینیڈین جس پہ بلیو کرتے ہیں اپنی ویلیوز پہ، انہوں نے اسی کی روشنی میں وہ بالکل اوپنلی بیان دیے، ورنہ آپ کو جگہ جگہ بڑی بناوٹ سی ملے گی، الفاظ کا چناؤ ڈفرینٹلی کیا ہوگا۔ اگر آپ تمام بیانات، اس کو میں ضرور چاہوں گی کہ اگلے میں ہم ان بیانات کو تولیں، انہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ کس قسم کی ہے، اور آپ کے بارے میں کیا کوئی سوچ رہا ہے۔ جیسے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی دوست جب کہیں پہ کامنٹ دیتا ہے، جہاں پہ ہلکا پھلکا کوئی دشمن سا بھی بیٹھا ہو، وہاں پہ آپ کے دوست کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اس دشمنی کی طرف سے جو بھی لوازمات آ رہے ہوتے ہیں، یہ جو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اس میں جس طرح سے آپ کا دوست سر ہلاتا ہے، جس طرح سے آپ کا دوست اپنی الفاظ کو آپ کی اس میں تائید میں استعمال کرنے کی بجائے ہوں ہاں پہ گزارا کرتا ہے، یا پھر بڑے اچھے جوش سے آپ کی تائید کرتا ہے، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی کتنی گنجائش اور وہ آپ کا کتنا وفادار دوست ہے۔ تو اسی طرح یہ کنٹریز کے جو بیانات ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس کے تھرو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ کس کا کیا دلچسپی ہے، اور اس کے لا اینڈ آرڈر کے لیے یا وہاں کے لوگوں کے لیے کتنی ہمدردی ہے۔ باقی یہ پرچار آپ کرتے رہیں جھنڈے لگا کر، ہیومن رائٹس اینڈ دس رائٹس اینڈ دیٹ رائٹس، اور ہم یہ چاہتے ہیں آپ کا بھلا، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے دوست کوئی نہیں ہوتا۔ اس چیز سے پتہ چلتا ہے آپ کا کہ کون دوست ہے، جو اپنا دوست ہے نا ایکچولی، یعنی جو ویلیوز پہ کھڑا ہے صحیح معنوں میں، جس کی اپنی ویلیوز اگر درست ہے، وہ دوست بھی اچھا ہوگا اور وہ دشمن بھی اعلیٰ ہوگا۔ اور جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کم ظرف دوست سے اعلیٰ ظرف دشمن بہتر ہے، تو یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان میں بھی جو عمران خان کے بھی جو دشمن ہیں، ان میں کم ظرفی کا جو مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ظرف کا جو کہہ لیجئے جو مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، جو لیول دیکھ رہے ہیں، وہ بہت بڑا ایک کہہ لیجئے وہی سب سے بڑا ایک پاکستان کے راستے میں رکاوٹ ہے، ترقی کے راستے میں۔ اور یہ عوام کو سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنی ریپرزنٹیشن کیسی چاہتے ہیں، جس پہ وہ فخر کرنا چاہتے ہیں، جس کے ظرف کی وجہ سے وہ دنیا میں باعزت ہونا چاہتے ہیں، یا یہ بس ادھر ادھر سے جدھر سے راستہ ملا یوں بچا کے ٹیڑھا میڑھا چلتے ہوئے، جیسے ہم نے دیکھا ادھر کو بھاگ رہے ہیں ادھر کو بھاگ رہے ہیں، تصویریں اتروانے سے پہلی بار میلے میں گئے ہیں، یہی دیکھ رہے تھے ہم۔ بہرحال یہ چلیے کرٹیسزم کو چھوڑیے، بہت ہی بیکار ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، ہم سب نے اس کو اکمپلش کر لیا ہے، مگر اکمپلش کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ الیکشنز آئیں گے، بار بار آئیں گے، اور اس میں یہ سمجھ جو ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہ کس کے اندر ڈیپتھ ہے، کس کے اندر، اور کس نے کب کیا ریئیکٹ کیا تھا۔ جیسے کہ آج عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، جو قاتلانہ 3-4 دن پہلے، اس کے بارے میں لوگوں کے جو اپنے ہی لوگوں کے جو کامنٹس ہیں، اس سے آپ کو ان کو پہچاننا ہے کہ ان کے شعور میں کیا کمی ہے، ان کی انٹیلیجنس میں کیا کمی ہے یا زیادتی ہے، یا وہ پورے اترتے ہیں، ان کے ظرف میں کیا کمی ہے، ان کے احساس میں کیا کمی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک ریپرزینٹیٹیو کے لیے، کہ وہ دشمن بھی ہے تو کیسا ہے، وہ دوست بھی ہے تو کیسا ہے، وہ ریپرزینٹیٹیو ہے تو کیسا ہے، وہ آپ یعنی کتنا انٹیلیجنٹ ہے،
اس میں کتنی ڈیپتھ ہے, وہ کتنا شعور ہے اس میں, ایون اگر وہ سیاسی ہے تو وہ سیاسی لیول پہ کتنا ایک اس میں ٹھہراؤ ہے, یا چلیے اس میں اس کی کتنی اسمارٹنیس ہے, اور پھر اس کے ساتھ وہ کتنا احساس مند ہے. کیونکہ یہی سب چیزیں وہ اپنی جو ان کے اس کے اندر موجود ہیں وہ سب کی طرف استعمال کرے گا, آج اس کے لیے, آج اس کے لیے, آج اس کے لیے, کل کو آپ بھی اس کے مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے بھی استعمال کرے گا جو آج عمران خان کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی غور کرنے والی بات ہے. جیسے ہم عمران خان کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی کوئی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں بناتے. آج میں نے پہلے بھی ایک دو بار اس کا ذکر کیا کہ آج اگر یہ تمام لوگوں میں سے جو بھی جنہوں نے کوئی ذاتی دشمنی کی بنا پہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے, مگر اس کو چھوڑ کر باقی جو چیزوں میں جو ان کی خطائیں ہیں, کہیں کوئی کرپشن ہے یا کہیں کوئی اور عوام کے لیے کوئی بہتری کے نظام کو بہتر بنانے کی بجائے انہوں نے اس کو خراب کیا ہے, اس ایریا میں اگر جائز معافی کے ساتھ اگر ان کی بخشش ہونی چاہیے تو عمران خان کھلے دل کے ساتھ ان کو گلے لگا لیں گے. لیکن اگر ان کو جائز سزا ملنی چاہیے تو اس پہ نہیں عمران خان معاف کریں گے. اور اگر وہ نقصانات جو انہوں نے کرپشن کیے اس کو واپس کر دیں اور پھر معافی مانگ لے تو اس میں بھی وہ گنجائش پیدا کریں گے. تو عمران خان کا مزاج سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بلا وجہ کی دشمنیاں نہیں پالتے, اسی لیے وہ برق رفتاری سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں, اوپر کی طرف اٹھتے ہیں, ان کا مقام میں بلندی آتی ہے, کیونکہ وہ ٹریش لے کے نہیں چلتے. یہ بیکار سے لوگوں کے ساتھ دشمنیاں پالنا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. دیکھو اس نے یہ کیا, جیسے بہت سے میڈیا کے لوگ کر رہے ہیں, ایک لفظ بولتے ہیں عمران خان, وہ اس کو بول لیتے ہیں اور غلط انداز میں استعمال کرتے ہیں. بڑی شروع میں مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی تھی, مگر اب مجھے ان کی کہہ لیجیے کہ ان کی ڈیپتھ کے اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے لیے اپنا کیا تاثر چھوڑ رہے ہیں. یعنی یہ اپنے لیے اپنا تاثر یہ نقش کر رہے ہیں. لوگ نہیں بھولیں گے, اب لوگ اب باشعور ہو چکے ہیں. اور ایک اور بات کہہ دوں لوگوں سے, پاکستانیوں سے, ہم سب پاکستانی, یہ ایک بات کہہ دوں کہ اس کو بھولنا بھی مت, رجسٹر کر لو. ایک ڈائری, ہر عمران خان وہاں سے ایک ڈائری لے کر نکلے تھے نا, اور وہ ڈائری اپنے ساتھ رکھتے تھے, اپنے پوائنٹرز ہوں گے ان کے اس کے اندر. ایک ڈائری عوام کے ہر فرد کے ہاتھ میں اب ہونی چاہیے. وہ 6 مہینے میں اتنی تفصیلات ہیں ہمارے ملک کے اندر ہونے والی آج تک کی جو زیادتیاں ہیں, جو ان کے طریقہ کار ہیں, جو اس کے پیچھے جو کلپریٹس ہیں, جو اس کے پیچھے جو کہہ لیجیے طریقہ واردات, اور ابھی پہلے بھی کہہ چکی ہوں, اور اس کے علاوہ جو تمام جو ذرائع ہیں اور جو کہہ لیجیے کہ جو پیٹرن ہے, ہر چیز اس میں آپ کو ملتی ہے, اور اس میں جو زیادتیاں اور سب کچھ, تو اس کا اگر اس کی ڈیٹیل لکھنی چاہیے تھی, کیونکہ اتنے پوائنٹس ہیں کہ کچھ آپ بھول سکتے ہیں جو بھولنے نہیں چاہیے, جو ہر ایک مہینے کی 1 تاریخ کو بیٹھ کر سب کو دوبارہ سے پڑھنے چاہیے. صرف پوائنٹر, وہ سب یاد آ جائے گا, کیونکہ دیکھا ہے نا ہم نے, تو پچھلی تو ہم باتیں سنا کرتے تھے, یہ ہم نے دیکھا ہے, یہ ہم نے جھیلا ہے, یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے. تو یہ بہت ہی کارآمد قسم کا ایکسپیرینس ہے, دکھ سے بھرا ہوا, صعوبتوں سے بھرا ہوا, مگر اس قدر شاندار اور اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے کہ بچے کو اتنا کچھ سکھا جائے گا کہ اگلے 100 سال کے لیے وہ بہترین ایک اسٹرانگ پرسن, ایک اسٹرانگ شہری, ایک اسٹرانگ ورکر بن جائے گا. اور اس کو اپنا ایک خزانہ سمجھ کے, اور عمران خان کی سپرویژن میں یہ خزانہ آپ کو مل رہا ہے, کمال کمپیریزن مل رہا ہے ساتھ. یہ جو لوگوں کو اپنی طاقت کے بلبوتے پہ, اپنی پاور کے بلبوتے پہ, گورنمنٹ میں ہونے کے بلبوتے پہ, یا کسی اور پشت پناہی کے بلبوتے پہ, یا پشت پناہ جو ہے وہ جس بھی بلبوتے پہ اٹھا کر لے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں سے, ان کے بچوں کے سامنے, بیویوں کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے, پھر ان کو ننگا کر کے ان کو تشدد کرتے ہیں, پھر ان کی تصویریں اتار کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, پھر وہ تصویریں ان کے گھر والوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھیجتے ہیں, پھر اور دوسرے لوگوں کو اس کی دھمکیاں بھیجتے ہیں. وہ سب لوگ تو ایک جرم کے مرتکب ہوتے ہیں, وہ سب لوگ تو کم ظرفی کے مرتکب ہوتے ہیں, وہ سب تو اپنے ہی لوگوں کے خلاف اتنی گھٹیا حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں. مگر آپ لوگ عوام اور عمران خان بنا کسی طاقت کے, بنا کسی منصوبے کے, اور بنا کسی دل میں ایسے خیال کے کہ یہ کرنا ہے ہم نے, اور
بنا کسی یوں کہہ لیجئے کہ سوچ کے اور بنا کچھ کیے ایکچولی، اور بنا کسی کو اٹھائے، بنا کسی کے کپڑے اتارے وہاں پر سے ایسے گزر رہے ہیں کہ لوگ خود بخود ننگے ہوتے چلے جا رہے ہیں. حیران کن بات ہے. یہ خدا کا معجزہ ہے. یہ خدا دکھا رہا ہے، یہ ایکسپیرینس دے رہا ہے آپ کو وہ کہ جب آپ روشنی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جب آپ طاقت اچھائی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جب آپ نوبیلٹی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جب آپ ایک شفاف دل اور شفاف روح کے ہم سفر بنتے ہیں، تو آپ کو جو راستہ ہے آپ کا وہ کیسا ملتا ہے، اس کے اوپر کس طرح روشنی کے چراغ جلتے ہیں، اس کے اوپر کیسے آپ کو جو آپ کے صحبتیں بھی ہیں وہ کیسے پھولوں کی طرح خوشبوئیں دیتی ہیں، کیسے وہ زخم بھی کھلنے لگتے ہیں، اور کس طرح سے جو صحبتیں پیدا کرنے والا ہے خدا اس کو کیسے ذلیل و رسوا کرتا ہے کہ وہ اپنے چہرے، اپنے کردار، اپنے مزاج، اپنی حرکات، اپنی ہر شے، اپنے تمام کیسی کیسی پوزیشنز پہ ہونے کے باوجود وہ کپڑے اتار کر سامنے آ جاتے ہیں. یہ بھی تو لباس ہی ہے نا. آپ کا جو کردار ہے وہ بھی تو لباس ہے. جو آپ کا شعور ہے وہ بھی تو آپ کا لباس ہے. جو آپ کی زبان ہے وہ بھی تو آپ کا لباس ہے. آپ کا اخلاق بھی آپ کا لباس ہے. یہ لباس کے حصے ہوتے ہیں نا آپ کے. یہ جو کپڑے جس کو ہم کلاتھ کہتے ہیں، اس کے جو بنا ہوا لباس ہے، یہ تو صرف فزیکل اس کو چھپاتا ہے نا. اب سے پہلے تک چند صدیوں پہلے تک تو جنگلوں میں لوگ بنا کپڑوں کے پھرتے تھے، اور اس کے بعد جب انسان نے جو تھوڑا سیولائزڈ ہوتا گیا اور اس نے اپنے لیے، جیسے اب ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اور یہ اینٹوں کے مکان، سیمنٹ کے اب آگے آ کے پھر یہاں پہ تو اس کے مکان بنتے ہیں، یعنی کاغذ اور گتے سے تیار ہوتے ہیں، ڈرائی وال جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ مٹیریلز یوز ہوتے ہیں. تو اس میں پاکستان میں ابھی بھی، اور پہلے مٹی کے مکان بنتے تھے، لکڑی کے مکان بنتے تھے جو ابھی بھی بنتے ہیں. اور اس طرح سے انسان ترقی کرتا گیا. اسی طرح سے انسان پہلے جنگلوں میں، جنگل میں یا باہر یوں ہی بنا کپڑوں کے پھرتا تھا. تو اس کے بعد انسان نے تمام چیزیں امپروو کی، اور وقت کے ساتھ یہ جو اب آپ جو دیکھ رہے ہیں غیر اخلاقی، کہہ لیجیے غیر لا قانونیت اور غیر اخلاقی بے یا بد اخلاقیت، اور تمام یہ جو اس طرح کی چیزیں، یہ سب آپ کو سکھا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کمپیریزن آپ کو دے رہی ہیں کہ اس بہتر طریقہ کیا. اور خدا کی شان ہے کہ اس وقت آپ کو قانون کو ماننے والا، قانون کے اندر چلنے والا، آئین کی قدر کرنے والا، آئین کے اندر چلنے والا، اخلاقیات میں اس کا معیار اتنا بلند ہے کہ آپ بھولے سے اس کو کبھی شیلو حرکت کرتے نہیں دیکھتے. آپ کو اس کی زبان بھاری جس کو یہ لوگ یوز کرتے ہیں ایگریسو. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر گلی میں کوئی کیونکہ ہم لوگوں نے بچپن سے جو دیکھا ہے تو وہ ابھی مجھے برا لگ رہا ہے یہ کہنا، مگر کتا ایک گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ کتا ایک جانور کا بھی نام ہے. تو اب ہم اس کو کبھی گالی کے طور پہ تو نہیں کہتے کیونکہ ہم نے نہیں سیکھا ہم گالیاں دیں، مگر جب ہم کبھی کتے کو دیکھ لیں تو بھی ہم چلے نہیں کہتے وہ کتا جا رہا ہے. مگر ہم جب اگر کتے کے بارے میں بات کرنی ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ کتا تھا، وہ سفید رنگ کا تھا، وہ کالے رنگ کا تھا، وہ چھوٹا سا تھا، وہ بڑا تھا. تو ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو کبھی کبھی وہ زبان استعمال کرنی پڑتی ہے جو اس کی درکار، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، یا کہہ لیجئے کہ کسی چیز کو آپ نے جب بیان کرنا ہے کہ کون سی شے کون سی ہے، تو لائک اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ کسی برائی کا ذکر کرنا ہے تو آپ اس برائی کا ورڈ استعمال کریں گے نا کہ وہ یہ برائی ہے. جیسے کہ پچھلے کئی پروگرامز میں میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا، مجھے بہت برا لگ رہا تھا یہ لفظ استعمال کرنا، بیہودہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ جو لوگوں کو ننگا کیا گیا. مگر غصہ نے وقت کے ساتھ، اور اتنی بار یہ باتیں ہوئی کہ آج میں نے اس پروگرام میں اس کو بارہا ڈیلیبریٹلی استعمال کیا. اور اسی طرح سے عمران خان نے بہت سے الفاظ جو استعمال کیے کرپشن کے لیے، چور اور ڈاکو کا فرق بتانے کے لیے، اور لوگوں کی زیادتیوں کے حوالے سے، اس کو لوگوں نے کئی دفعہ اس کو سمجھا کہ جی ایسی بات نہیں، سیاست میں ایسے نہیں کرنا چاہیے، سیاست میں ایسے بولنا چاہیے. دیکھیے یہی فرق ہے عمران خان میں اور سیاست میں اور سیاست دانوں میں. عمران خان وہ ٹریڈیشنل سیاست دان نہیں ہے. وہ سیاست کے میدان میں اس نے کئی دفعہ کئی انٹرویوز میں کہا کہ میرا دماغ
کوئی کوئی کم عقل ہی ہوگا, اس نے کہا کہ کسی کا دماغ ہی خراب ہوگا جو سیاست میں پروفیشن کے طور پر جانا چاہے, کسی کام کہ اس کا یہ کام ہے. میں سیاست میں آیا تھا لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے. تو وہ ابھی بھی اسی لیے وہ تھوڑا بہت جہاں کہیں اس کو مشکلات آئیں, وہ یہ چیزوں کو سمجھنے میں دیر لگی, یا یہ جو تحریک آزادی کا سفر لمبا ہوا, اس نے ابھی کہا اپنے قاتلانہ حملے کے جواب میں, میں نے یہ بات اپنے ریڈیو پروگرام میں 10,000 بار کی ہے کہ عمران خان صرف ایک جگہ پہ مار کھا رہے ہیں. عمران خان میں ہر خوبی موجود ہے سوائے ایک کے, وہ خدا کی شان ہے کہ وہ اس کو کیسے. عمران خان کا برین ایک پیس میکر کا برین ہے, عمران خان کا برین ایک صلح جو کا برین ہے, جبکہ لوگوں کو وہ لڑاکا لگتے ہیں. لڑاکا نہیں ہے وہ برائی کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. اور یہ پہچان ہوتی ہے شفاف انسان کی کہ وہ برائی کو یا غلط شے کو, جھوٹ کو ٹالریٹ نہیں, اس کے پاس زیرو ریزسٹنس ہوتی ہے اس کے لیے. تو وہ وہاں پہ سیاستدان اگر بن جاتے اور اس کے لیے ریزسٹنس کرتے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ایڈجسٹ کرتے, اس کے ساتھ معاملات کو طے کرتے, تو پھر یہ نہ ہوتے جو وہ ہیں. عمران خان اسپونٹینیس ہے اور اپنی انٹویشن اور اسپونٹینیسنس پہ چلتے ہیں. اور چونکہ وہ شفاف ہیں, ان کو کبھی یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اندر سے شفاف ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بات بنانا چاہیے, سوچ کے بولنی چاہیے. تو وہ انٹیوٹیولی جو محسوس کرتے ہیں اور جو انہوں نے پرکھا ہوتا ہے اس کو اسپونٹینیسلی بول دیتے ہیں, کرتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے حواس, ان کے سوچ, ان کا ایکسپیرینس, ان کا جو پرسیپشن, ان کا جو چیزوں کو کے لیے تجزیہ, اور پھر وہ جو اس کے جواب میں جو انہوں نے ڈلیوری دینی ہوتی ہے, وہ سب ایک ہی پیج پہ ہوتی ہے. وہ لائک ٹوگیدر, ان میں الائنمنٹ ہوتی ہے, یوں کہہ لیجئے. یہ ان کی شخصیت کا بڑا اچھا میرا خیال ہے تجزیہ ہے کہ یہ اس الائنمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں. اسی لیے ان کی سپیڈ بہت تیز ہے, عام لوگ اس کو فالو نہیں کر سکتے. اب آ کے ان کے لوگوں کی, ساتھ والوں کی کچھ تربیت ہوئی ہے, وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے ان میں اور ان کی سپیڈ میں بہت فرق تھا, ان کے اور ان کے مزاج میں اب آ کے وہ لوگ ٹرین ہوئے ہیں. لیکن عمران خان اس دوران میں اگلے درجے پہ چلے گئے ہیں, یعنی ان کی اپنی جو ہے ٹرانسفارمیشن ہوتی چلی گئی ہے. تو وہ اب ہر دفعہ وہ ایک اور مقام پہ پہنچتے ہیں. میں نے ان کے بارے میں پہلے بھی کہا تھا, یہ کوئی ان کی میں تعریفیں نہیں کر رہی, یہ میں ان کو بیان کر رہی ہوں کہ یہ کیا ہے. میں یہ اس لیے زیادہ بیان کرتی ہوں کہ ہمارے ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک وقت میں, جبکہ پاکستان میں ایک جو شعور اور سوچ کا جو لیول ہمیں دکھائی دیتا تھا بظاہر, وہ بہت ہی کمتر تھا, کیونکہ لوگوں نے پوری امید چھوڑ دی ہوئی تھی. مگر پھر اس میں جو لوگ کچھ زیادہ پڑھے لکھے تھے, جو زیادہ کہہ لیجئے کہ پروفیشنل تھے, ضروری نہیں کہ وہ انٹلیکٹ تھے, ضروری نہیں کہ وہ ان میں وزڈم تھی, مگر وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, نسبتاً بہتر سوچ سکتے تھے, صرف اگر اپنے لیے بھی سوچیں یا تھوڑا بہت ارد گرد کے لیے. مگر وہ ویژنری نہیں تھے, انٹلیکٹ نہیں تھے, سبھی نہیں, لیکن میں ویسے بات کر رہی ہوں, تھوڑے بہت تھے, یا مطلب کہہ لیجئے کہ میڈیوکر تھے. وہ لوگ ابھی تک چونکہ اس فریم آف مائنڈ میں چلے ہیں, ان میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اس مائنڈ میں ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاست ہے اور اس میں ہمارا عمل دخل نہیں. اور یہ سبھی, وہ عمران خان کو بھی ایک سیاستدان ہی دیکھ رہے ہیں. اسی سے ان کے انٹلیکٹ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ, ان میں ڈیپتھ نہیں تھی, ان میں انٹلیکٹ نہیں تھا, ان میں شعور یا وزڈم نہیں تھا, اسی لیے وہ اس کو غور سے نہیں دیکھ سکے. اور یہ میں ایکچولی یہ جو تفصیلاً بات کرتی ہوں, یہ میں ان کے لیے کرتی ہوں کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو دیکھ سکیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی جو خوبیاں ہیں وہ ان کے مزاج اور کردار کو دکھاتی ہیں کہ وہ اصل میں کون ہے. نہ وہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہے, نہ وہ کوئی اور ایک جو کہہ لیجئے کہ جو ایک خاص فیلڈ میں اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں, نہ وہ صرف سوشل ورکر ہے. وہ ایک ایسی موٹیویٹڈ, سیلف موٹیویٹڈ سول ہے جو پیور ہے, اور جو بہت کمپیشنیٹ ہے, جس میں خدا نے درد ڈالا ہے انسانیت کے لیے. تو وہ, اور اس کے ساتھ ان کو اتنا شعور دے دیا ہے, اور اتنا پڑھے لکھے ہیں, ہیز لائک اتنے اچھے لیول پہ پڑھے لکھے ہیں, اتنی کتابیں لکھ چکے ہیں, اس سے ہزاروں زیادہ کتابیں پڑھ چکے ہیں بڑے بڑے تمام ان لوگوں کی. اور اس کے ساتھ چونکہ ان کے اندر جس میں ڈیپتھ ہوتی ہے, تو وہ یہ ساری کتابوں کو ایبزارب بھی کرتا ہے.
یعنی کتابوں کو پورے کا پورا رٹتا نہیں ہے، وہ علمی لوگ ہوتے ہیں جو رٹ لیتے ہیں، یہ رٹتے نہیں ہیں بلکہ یہ ایبزارب کرتے ہیں. تو جو اس کا اصل حسن ہوتا ہے، جو ایسنس ہوتا ہے کتاب کا، جو اس کا جو وزڈم ہوتا ہے، جو اس کا میسج ہوتا ہے، جو ذرا سا ہو سکتا ہے، وہ اس کو ایبزارب کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ کے آگے چل پڑتے ہیں، اس کو رٹا نہیں لگانے بیٹھ جاتے. اسی سے آپ کی شخصیت نکھرتی ہے. جب آپ رٹے لگا کے اور اسی کو کاپی کر کے لکھ کے اس کو بیان کرتے ہیں مگر آپ کا کردار اس سے جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا، تو آپ بیوقوف سے ایک بیوقوف سے ایک اضافی مطلب شور مچانے والے لگتے ہیں. لیکن یہ چونکہ دوسرا انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے جب وہ اس کو ایبزارب کرتا ہے، تو عمران خان میں وہ ڈیپتھ بھی موجود ہے. تو انہوں نے اس سے سیکھا بہت ہے. اور ان کی میں اس کے لیے میں اس کے کیا کہہ لیں، اس کی تائید میں جو ایک آرگیومنٹ کو کہہ لیں، اس کے سپورٹ کرنے کے لیے جو میں ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گی، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان اس کو اپنی غلطی کو آپ دیکھیے کتنی فراخ دلی سے بغیر سوچے کہ کہاں بیٹھے ہیں بے دریغ مان لیتے ہیں. یعنی پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے پتہ نہیں کتنی بار 20 مرتبہ کہا ہوگا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا میں پہلے ایسے غلط سوچتا تھا. ابھی انہوں نے بہت دفعہ کہہ دیا کہ میں نے مجھے تو یہ جو کہتے تھے پھر مجھے وہ کرنا پڑتا تھا، یا یہ کہ مجھے وہ کرنے نہیں، جو بھی میں چاہتا تھا وہ کرنے نہیں دیتے تھے، اور مجھے تو انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں چھپا سکتے جس پہ ان کا مذاق بنایا، پر ڈز ہی کیئر فار دیز تھنگس؟ ان باتوں کی کیئر وہ کرتے ہیں یہ جو حساب کتاب رکھتے رہتے ہیں نا کہ یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، یہ یہاں کرنی ہے، تو وہ اپنا دماغ ان باتوں سے بھری رکھتے ہیں کہ یہ کرنی ہے نہیں کرنی، اس کے اوپر یہ اس کا تاثر ہوگا، اس کے اوپر. عمران خان ڈزنٹ کیئر فار دیز تھنگس کہ یہ تم پہ کیا تاثر چھوڑے گا، اس پہ کیا تاثر چھوڑے گا، اس پہ کیا تاثر چھوڑے گا. ہی ڈزنٹ کیئر. اور آپ کیا رائے بناتے ہیں؟ ہی ڈزنٹ کیئر. وٹ ہی کیئرس کہ ان کے اپنے اندر سے جو آواز آتی ہے اس آواز کو سن کر اس کو وہ کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس آواز کو بلیو کرتے ہیں. اور جب آپ اور بلیو کرنا ہی اصل بات ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ کہہ بھی دیتے ہیں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اور یہ سچی بات ہے کہ آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہم سب جو ذرا سا بھی غور و فکر کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں بات کہ آپ جو بھی سوچ کے جس بھی لیول پہ پہنچے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی سوچ نے جتنا بھی سفر طے کیا ہوتا ہے، پھر بھی وہ مقام کو آپ اور بلکہ جتنا سوچ سفر طے کر لیتی ہے، آپ یہ بات سمجھتے جاتے ہیں کہ یہ جتنا سفر آپ نے طے کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ بہت کچھ ہے. جب آپ کا شعور ڈیولپ ہوتا ہے، تو جب آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، آپ کی فکر میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آنے لگتی ہے. جتنا مرضی سیکھ لو، جتنا مرضی پڑھ لو، جتنا مرضی سمجھ لو، جتنا مرضی ادراک حاصل کر لو، وہ سٹل اتنا لمیٹڈ ہے کہ اس کے آگے آپ کو ایک خزانہ کے کائنات دکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ عمران خان اسی طرح سے انہوں نے یہ ٹرانسفارم ہوئے. ان کو غور سے دیکھیں. یہ تو پاکستان کو تو تکا لگ گیا. کہتے ہیں نا جی تکا، ایسے جیسے ہم کبھی کسی اچھے سٹور میں جاتے ہیں، نہیں کسی میڈیوکر سٹور میں جاتے ہیں اور وہاں ہمیں کوئی بہت اچھی چیز بہت اچھے داموں میں مل جاتی ہے، بلکہ سیل کے داموں میں. مجھے تو ایسا بہت کچھ ملتا ہے کیونکہ میں سٹورز ہی وہ چوز کرتی ہوں. میں برانڈ نیمز کی قائل نہیں ہوں. میں سمجھتی ہوں میں برانڈ نیم ہوں، اور مجھے جو کیریئر ہے اس کو کسی شے کو ایسے لائک پریزنٹ کرنا چاہیے کہ وہ برانڈ نیم بن جائے. تو یہ برانڈ نیم میں تو بہت سی چیزیں ایسی عجیب و غریب سی بھی ہوتی ہیں، تو اس کا نام کے لیے آپ استعمال کر لیتے ہیں، ایسی پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اور ایک عجیب پاگل سے بھی لگتے ہیں. I'm sorry، جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ جو عمران خان جو ہے وہ ان کو اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے ہاتھ میں یہ ایسے تکا لگ گئے. آنیسٹلی یہ ابو ایوریج انسان ہے. یہ دنیا میں بھی اس وقت آپ اگر جگہ جگہ پہ دیکھیں گے، جو بڑی اچھی کنٹریز ہیں جہاں بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہاں آپ کو سمارٹ ضرور نظر آئیں گے، انٹیلیجنٹ نظر آئیں گے، شفاق نظر آئیں گے، کمال کے مینیپولیٹو نظر آئیں گے. آپ غور کر کے مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو کہیں پہ عمران خان نظر آ جائے. دو ایک جگہ پہ بہت اچھے لیڈرز گزرے ہیں موجود اس وقت. میں کوئی اس لیے نہیں کہ عمران خان ہمارے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، میں اس لیے ان کی بات کر رہی ہوں، میں بڑی فیئر انداز میں بات کر رہی ہوں کہ عمران خان میں اضافی خوبیاں موجود ہیں ان سے بھی بڑھ کر. عمران خان کی جو پیورٹی کا لیول ہے نا، وہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے.
وہ بالکل شفاف دل کے انسان ہے، اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے خود بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کے لیے وہ ایسے بے دریغ بے دھڑک ہر بات کر رہے ہوتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ مکمل طور پہ پاکستان نے، اور جو بھی ڈرامے بازی جاری رکھی ہوئی ہے انڈیا پاکستان دونوں نے، دونوں ہی سراسر پاگل ہیں. حماقت پہ مبنی ان کے تمام تعلقات، اور یہ پورے 75 سال انہوں نے ضائع کیے. جو مرضی جس نے مرضی کروائے اور جس نے مرضی جس مرضی ایجنڈاز کے انڈر کیے ہوئے ہوں، مگر انہوں نے قوموں کو اپنی کو برباد کیا ہے. اس کے اندر وہاں کی قوموں کے لوگ اٹھ کر باہر بھاگنا چاہتے ہیں، اور وہ سارا ڈیفنس پہ انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپس میں تعلقات کر کے کاروبار کرتے سچ شاندار لیول پہ جی رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بیٹھے بیٹھے اس ملک کے ساتھ کی جس کو آپس میں انہوں نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، انڈیا میں بھی بہت سے لوگ ایک لفظ تعریف کرنے کے قائل نہیں ہوتے. آرٹسٹ کرتے ہیں، کھلاڑی کرتے ہیں، چند ایک جو ایکٹیوسٹ ہیں، لٹرلی جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، یا یہ لوگ کرتے ہیں جو انٹلیکٹس ہیں. وہ تو ظاہر ہے انٹلیکٹ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ. اس کو یہ گن بلا اپنے اندر نہیں پالنی ہوتی جو ٹرو انٹلیکٹ ہوتا ہے. تو عمران خان کے بارے میں بھی انڈیا کے ایک جج نے جو تھی وہ یہاں کے دہلی کے، انہوں نے یہ بات کھلم کھلا کی تھی کہ ان کا نام میں نامینیٹ کرتا ہوں یہ نوبل پرائز کے لیے، پیس نوبل پرائز کے لیے. اور بھی بہت سے کہ یہ اسکالر ہیں عمران خان اور وہ حامد میر جو ہیں، ان کا اچھا سنیں آپ اس کے اوپر تو آپ کو لگے گا کہ he doesn't want to hear that. He doesn't want, first of all he doesn't believe that، کیونکہ وہ ان کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں کہ وہ یہ سمجھ پاتے معذرت کے ساتھ. مگر میں کیا کروں کہ وہ دکھائی دے رہا ہے. تو وہ آپ سنیں گے وہ اس طرح کا لہجہ ویسے میں استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں، نہ میں کرتی ہوں، مجھے عجیب سا اچھا، وہ اس طرح کا ایک خاص سٹائل ہے. تو وہ یعنی کہ وہ پوری طرح اچھا بھی نہیں کہہ اچھا جب وہ یوں تعریف کر رہے تھے تو آپ کا لیڈر تھا تو آپ کو کہنا چاہیے تھا اچھا آپ ایسا سمجھتے ہیں، ویری نائس، شکریہ. تو انہوں نے بڑا ایک عجیب سا انداز کیا کہ جیسے یہ انہوں نے زیادہ کر دی ہے، بہت زیادہ تعریف کر دی ہے، اور اس کو یہ نہیں بلیو کرتے اور یہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ ایسا کہا جائے. وہ اس میں یہ ساؤنڈ کر رہے ہیں. میں ذرا آوازوں پہ اور اس کے لہجوں پہ اور اس کی جو سروں پہ میں بہت غور کرتی ہوں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ان کی تقریر کو تمام دنیا کو سنوانا چاہیے. چلیے وہ انہوں نے کہا، میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ اتنے بلند سوچ کے تھے کہ وہ کھلے دل سے بات کر سکتے تھے. وہ بات غلط ہو یا صحیح ہو، آپ نے کھلے دل سے بات کی. کھلے دل سے بات کرنا، ان بائسڈ بات کرنا بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. عمران خان نے کئی بار اپنی پرائم منسٹر سیٹ پہ بیٹھ کے، جو بہت سے لوگوں کو تکلیف دے گئی ہوگی، انڈیا کے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی تعریف کی ہے کئی بار. ان دنوں میں جب یہ ڈیلز ہو رہی تھی کہ امریکہ کے ساتھ ہو، رشیا کے ساتھ ہو، رشیا یوکرین کی وار ہو رہی تھی، اور یہ پاکستان پہ جو حالات چل رہے تھے اس کا، بلکہ انڈیا نے وہ ڈیپتھ نہیں دکھائی. میں نے جب ان کے ادھر سے بیان اتفاقیہ دیکھے، میں کوئی اتنا اس طرح سے جو کہہ لیجیے ٹریش کو فالو نہیں کرتی، تو انہوں نے اس کو انہوں نے دکھایا. تو اس میں انہوں نے عمران خان کی اس بات کو تعریف میں لینے کی بجائے اپنی کوئی بہت بڑی وہ تعریف سمجھ کے اور عمران خان کو تھوڑا سا نیچا دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھو جی ان کا تو پرائم منسٹر بھی ہماری تعریف کرتا ہے، یا مجبوری ہو گیا ہمارا تو یہ اتنا بڑا اکانومسٹ. دیکھیے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ تحفہ دینا تو بہت بڑی قابلیت ہے، کیونکہ تحفہ دینا تو رسول اللہ نے بھی کہا ہے کہ آپس میں تحفے تحائف دیا کرو، دلوں میں محبت بڑھتی ہے. تحفہ دینا، کسی کو گفٹ کرنا یا تحفہ دینا از اکوالٹی اور محبت کا ایک جیسچر ہے، دوستی کا اور ایک بڑے پن کا جیسچر ہے. وہ والے تحفے نہیں جو خوش آمدیدوں کے لیے یا تعلقات کے لیے دیے جاتے. مگر میں کہتی ہوں کہ تحفے کو ریسیو کرنا اس سے بھی بڑی قابلیت مانگتا ہے. ہمارے میں سے 70% لوگوں کو تحفہ لینا نہیں آتا. تحفہ دینے والے نے جس دل سے تحفہ دیا ہوتا ہے اس کو اس دل کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہوتی ہے، محبت کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہوتی ہے. اس کے پیچھے جو ان کی سنسیئرٹی ہوتی ہے یا سوچ ہوتی ہے محبت کی، اس کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہوتی ہے. اور وہی جیسچر آپ صرف اپنے تھینک یو سے ان کو بہت جس طرح سے تھینک یو کہیں گے ان کو آپ دلا سکتے ہیں، یا ان کو وہ ایک عجیب سی آپ کیفیت میں مبتلا کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ اس کو ریسیو کریں گے. اسی طرح سے تعریف کرنا اور پھر تعریف کو ریسیو کرنا
یعنی تعریف کرنا تو بہت بڑا پن ہے، جیسے عمران خان کا بڑا پن ہے کہ وہ جس کی تعریف ہوتی ہے فوراً کرتے ہیں، اور اپنی بھی بات تعریف ہی فوراً کر لیتے ہیں کہ یہ مجھ میں خامی ہے، یہ غلطی ہو گئی یا یہ ہو گیا، وہ کبھی اس پہ وہ دو رائے نہیں رکھتے. مگر جب کوئی تعریف کرتا ہے کسی کی، اور یہ جھیپ جاتے ہیں، جتنی بار آپ عمران خان کو دیکھیں گے کہ جب آپ ان کی نکالیں تقریریں، ان کی جب کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو ان کے چہرے پہ ایک، آج سے نہیں پرانے انٹرویوز بھی دیکھیں تو ان کا چہرے پہ ایک شرماتا ہے نا، جیسے انسان وہ شرما رہے ہوتے ہیں. اس میں شرمانے سے مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو بڑا شخص ہے وہ شرمانے لگتا ہے اس کو جب اس کے سامنے اس کی تعریف کی جاتی ہے. یہ پہچان ہے انسان کے کردار کی. باقی یہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا جس کو آپ تولتے رہتے ہیں سارا وقت، یہ کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ تو فل ان دا بلینکس ہی چل رہے ہوتے ہیں. اصل چیز تو وہ وقفے ہوتے ہیں، وہ ایکسپریشن ہوتے ہیں، وہ باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ جیسچرز ہوتے ہیں، وہ آپ کے پورز، وہ آپ کی اتار چڑھاؤ چہرے کے، وہ لہجہ، وہ سر جو آواز کو لگتے ہیں، سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے. اور موقع محل میں کیا کیا آپ اس میں جیسچر دیتے ہیں. تو اس میں عمران خان جب نے وہ کہا اور جو انہوں نے ریسیو کیا، تو اس سے جو انہوں نے جس طرح اس کو ریسیو کیا، اس سے ان کی ڈیپتھ کا یا ان کے ظرف کا اندازہ ہوا کہ وہ جو بڑا پن دکھانا چاہیے تھا وہ نہیں دکھایا. یعنی اگر میں ہوتی فائنانس منسٹر یا میں ان کی کوئی میڈیا ہوتی تو میں اس کو بہت ویلیویبل سمجھتی کہ آپ نے اس کو سراہا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بیکاز ایک ایسی کنٹریز دو جن کے آپس میں ہر وقت دشمنی لگی رہتی ہے بلا وجہ وہ شریکے داری اور رنگ ایک، شکل ایک، سب کچھ ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے اور سب کچھ تھا. بھئی اب دنیا جہان کے ممالک آپس میں علیحدہ ہونے کے بعد تعلقات اپنے ٹھیک کر لیتے ہیں. گرو اپ جس کو کہتے ہیں نا، گرو اپ. 75 سال کا پاکستان ہو گیا اور انڈیا تو صدیوں سے قائم ہے. آزادی اب لی تھی جب 75 سال پہلے. تو ابھی یہ اس کو 75 ایئرز میں آپ اتنا گرو نہیں کیے کہ آپ اس کو سیکھ لیں کہ آپس میں کہہ لیں ورکنگ ٹرمز کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے نبھایا جاتا ہے. بہرحال اس کو اب مختصر کرتے ہیں. تو عمران خان کی جو یہ خصوصیات ہیں، ان کو عوام کو جو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس، یہ میں کہتی ہوں شاندار موقع ہے قوم کے لیے. ایک ایک پل سیکھو اس انسان سے. صرف عمران خان کو مت پریز کرو کہ عمران خان اتنا قابل ہے اور یہ ہمیں ریپرزینٹ کر. عمران خان جیسا بنو، اس کا ہر اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کا لہجہ، اس کی آواز، اس کا اتار چڑھاؤ، اس کا سبھاؤ، اس کا کس وقت پہ کیسا خندہ پیشانی سے جو اس کا انداز ہوتا ہے، چیزوں کو سمجھنا، اس کے اندر جو درد ہے اس کے دل میں، اس درد کو اپناؤ، اس سے سب کچھ سیکھو تو فائدہ ہوگا. اور یہ ٹائم ایک ایک لمحے کو ضائع نہ کرو، ایک ایک لمحے کو سال کی طرح استعمال کرو، کیونکہ ڈائریکٹ فرسٹ ہینڈ مل رہا ہے سب کو. تو اس کو صرف اور صرف اس کی آواز کے پیچھے چلنے کو مت پورا جانو، اپناتے چلے جاؤ کہ پورا قوم جو ہے وہ عمران خان بن جائے. تب اس کا فائدہ ہوگا. اور یہ چاہیے ہے پاکستان کو. کسی کی جرت نہیں ہوگی اندر کے یا باہر کے کی کہ وہ آپ کے ساتھ چونچا بھی کر سکے، کیونکہ آپ ایسے اس کے اوپر دونوں پیروں کے اوپر ایسے کھڑے ہوں گے کہ آپ کو نہ کوئی ہتھیار کے بنا، کسی شے کے بنا اور کسی اور طاقت کے بنا، آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کیونکہ آپ کے اندر کا سچ اور آپ کے باہر کی طاقت، یعنی جو آپ کو جو ڈیلیور آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹروتھ کو، وہ دونوں ایسے الائن کریں گی کہ آپ مکمل ہو جائیں گے. ان کا تو سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ یہ اندر اور باہر ان کا الائن نہیں ہے. تو یہ تو کمزور ہیں، یہ تو ایسے گر جائیں گے. تبھی تو آپ دیکھتے ہیں یہ کبھی یوں گرتے ہیں، کبھی یوں، کیونکہ سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، بول کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور پیش کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا کیا مقابلہ اس شخص کے ساتھ کہ جو انٹویشن بھی اس کی سیم ہے، سوچ بھی اس کی سیم ہے، پرسپشن بھی اس کی سیم ہے، تجربہ بھی اس کا سیم ہے، اور تجزیہ اور جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کے مطابق اس نے ساری یہ چیزیں سیکھی ہیں، اور وہ ڈیلیور بھی وہی کر رہا ہے اور وہ بولتا بھی وہی ہے. تو وہ تو بھی اتنا بھاری بھرکم بن جاتا ہے. تبھی تو ایک جملہ اس کا اس کی پریزنس نے اتنے لوگوں کو وہ کیا ہوا ہے، کنفیوز کیا ہوا ہے، ان کی ایگو کو چیلنج کیا ہوا ہے ڈے ون سے. میں نے یہ بات اپنے بہت سے لوگوں میں ریڈیو پر بھی کہہ دی تھی اور بہت سے لوگوں میں کر دی تھی کہ جس دن عمران خان نے پہلی سپیچ دی تھی تو میں نے ایک ایسے شخص کو
کہ جو کہہ لیجیے کہ انتہائی طاقتور ہے اور سب کچھ ہے، اس کو کچھ نہیں. میں نے اس کی باڈی لینگویج کو پہچان لیا تھا کہ اس کو عمران خان کا وہاں بیٹھ کے اتنا ریلیکس ہو کے اتنا بھاری بھرکم اسپیچ دینا اس کو پسند نہیں آ رہا. کیونکہ عمران خان وہاں بیٹھے بنا ہی، عمران خان ابھی باہر نکلے بنا دنیا کے بڑے لیڈرز سے بڑا ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے تو عمران خان نے کم از کم پاکستان کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج دیا تھا کہ یہ منہ دھوئے بغیر بھی آ کے اگر بیٹھ جائے گا تو یہ اس کی پرسنالٹی کا جو کرزما ہے، اس کی پرسنالٹی کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی پرسنالٹی کا جو ایک پورا یہ جو ایک یعنی ایک جو شخصیت ہے، اس کی پریزنس لوگوں کو ہلا دیتی ہے اور لوگوں کی ایگو کو ہرٹ کرتی ہے. صرف اس کے سامنے وہ چل سکتے ہیں جو اچھائی کے قائل ہیں، جو سچائی کے قائل ہیں، اور جو اپنے سے برتر کو بھی مانتے ہیں، اپنے سے کمتر کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اور یعنی اپنے سے چھوٹے کو بھی شفقت دیتے ہیں اور اپنے سے بڑے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ صرف وہ فراخ دل اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت شدید ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ اپنے آپ کو ایک کسی لائک اپنی شخصیت کے علاوہ کی چیزوں سے یا طاقتوں سے اپنے آپ کو سپر ہیرو بنائے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ہلا دینے والا شخص ہے. اگلے ویڈیو میں اور بات کرتے ہیں. بات بہت لمبی ہوگی مگر بات وہ تھی جو کرنا چاہتے تھے.